سردیاں قریب تھیں اور جنگل کا سردار ٹارزن سردیوں میں آگ جلانے کے لیے لکڑیاں کاٹنے میں مصروف تھا کہ وہ رونے کی آواز سن کر چونک اٹھا۔ اس نے آس پاس گھوم کر دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا، جبکہ رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اتنے میں ٹارزن کی نظر درخت سے ٹیک لگائے ایک کچھوے پر پڑی جو آنسو بہا رہا تھا۔ ٹارزن، جو دوستوں سے اپنی محبت، انصاف اور رحم دلی کی وجہ سے مشہور تھا، یہ دیکھ نہ سکا اور فوراً کچھوے کے پاس آ کر فکر مندی سے بولا، "کیا ہوا دوست؟ میرے ہوتے ہوئے تم اس قدر پریشان اور اداس کیوں ہو؟" جس پر کچھوا آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، "کیا بتاؤں سردار، مجھ جیسی مخلوق کا تو سمندر میں آزادی اور اپنی مرضی سے رہنا بھی دشوار ہو گیا ہے۔" یہ سن کر ٹارزن چونکتے ہوئے بولا، "کس نے تمہارا جینا دشوار کیا ہے؟ مجھے بس ایک بار نام بتاؤ، پھر دیکھنا میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔" تم بخوبی جانتے ہو کہ ظلم کرنے والوں کا ٹارزن کیا حال کرتا ہے۔ کچھوا بدستور دکھی لہجے میں بولا، "سردار، ہم نہایت سکون سے سمندر میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب سے ایک ظالم مگرمچھ ہمارے علاقے میں آیا ہے، اس سے سب کا جینا دشوار کر رکھا ہے۔" جس پر ٹارزن نے سوال کیا، "کس قسم کا ظلم کا نشانہ بناتا ہے؟" اور وہ باقی جانوروں کو، جس پر کچھوا دکھی لہجے میں بولا، "ہم دن بھر محنت کر کے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے خوراک کا انتظام کرتے ہیں، جس میں سے شام ہوتے ہی ظالم مگرمچھ اپنا بھتہ وصول کرنے آ جاتا ہے۔ اس نے اعلان کر رکھا ہے کہ اگر کسی جانور نے اپنی خوراک میں سے اسے حصہ نہ دیا تو وہ اس کے بچوں کو کھا جائے گا۔ چونکہ اس وقت وہ ہم سب سے زیادہ طاقتور ہے، لہذا ہمیں چپ چاپ اس کی بات ماننا پڑتی ہے۔" اتنا کہہ کر کچھوا التجائیہ لہجے میں بولا، "سردار ٹارزن بے حد طاقتور اور بہادر ہو، تم ہی ہماری کچھ مدد کرو۔" ٹارزن کچھوے کو تسلی دیتے ہوئے بولا، "تم فکر مت کرو، میں کل ہی ظالم مگرمچھ کو سبق سکھاتا ہوں۔" واپس آنے کے بعد ٹارزن رات دیر تک لیٹا مگر مگرمچھ کو سبق سکھانے کی ترکیب سوچتا رہا اور بالآخر ایک فیصلے پر پہنچ کے وہ مطمئن ہو کر سو گیا۔ اگلے دن ٹارزن شام کے وقت سمندر میں جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ اپنے دوست پنکی کو تمام صورتحال بتا کر سمندر کی طرف جانے لگا تو پنکی پریشان کن لہجے میں بولا، "سردار، ذرا سنبھال کے، میں نے سن رکھا ہے کہ وہ مگرمچھ ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ طاقتور بہت ہے۔" جس پر ٹارزن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، "جب آپ حق پر ہو تو پھر پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کے سامنے کون کتنا طاقتور اور ظالم ہے۔" اتنا کہہ کر ٹارزن نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اب وہ یہاں وہاں تیرتے ہوئے مگرمچھ کے آنے کا انتظار کرتا رہا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سامنے سے مگرمچھ آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ
چھوٹے جانوروں کے بلوں تک پہنچتا، ٹارزن اچانک اس کے سامنے آ کر بولا، یہیں رک جاؤ اور آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ مگرمچھ ایک بار تو ٹارزن کو دیکھ کر بوکھلایا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، میں اپنا راستہ روکنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ جواباً ٹارزن بولا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اپنے سے کمزور جانوروں سے بھتہ وصول کرتے ہو۔ جس پر مگرمچھ کٹتے ہوئے بولا، تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ میں چاہوں تو 1 منٹ میں تمہارا کام تمام کر دوں۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ میرا راستہ چھوڑ دو، اپنے کام سے کام رکھو۔ اس سے پہلے کہ مگرمچھ آگے بڑھتا، ٹارزن تیزی سے اس کا راستہ روکتے ہوئے بولا، میں تمہیں آخری بار خبردار کر رہا ہوں، باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا حال وہ کروں گا کہ ہر ظالم کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ جاؤ گے۔ ٹارزن کی للکار سن کر مگرمچھ غصے سے پاگل ہونے لگا۔ وہ نہایت غصیلے لہجے میں بولا، لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے جبڑے کھولے اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے خونخوار دانتوں سے ٹارزن کو چباتا، ٹارزن نے کمال پھرتی سے اپنا خنجر نکالا اور نشانہ لگا کر مگرمچھ کے حلق میں گھسیٹ دیا۔ خنجر کا وار اس قدر تیز تھا کہ مگرمچھ کو سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا۔ وہ فلک شگاف چیخیں مارتے ہوئے تڑپنے لگا۔ خنجر اس کے حلق میں اس طرح پیوست تھا کہ وہ اپنا منہ بند کرتا تو خنجر اس کا حلق چیرتا ہوا دوسری طرف سے نکل جاتا اور منہ کھولے رکھنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تکلیف کے مارے مگرمچھ کی جان نکلی جا رہی تھی۔ ٹارزن قدرے دور پانی میں کھڑا ایک ظالم کو اس کے انجام تک پہنچتے دیکھ رہا تھا۔ آخر کار مگرمچھ کی ہمت جواب دے گئی اور بے بس ہو کر جوں ہی اس نے منہ بند کیا، پانی میں ہر طرف خون ہی خون پھیل گیا۔ مگرمچھ کا جسم بے سدھ ہو کر سطح سمندر پر ڈھہ گیا، جس سے کچھ ہی دیر میں بڑی مچھلیاں اپنی خوراک بنانے والی تھیں۔ سمندر میں آج بھی اس ظالم مگرمچھ کی کہانی یاد کی جاتی ہے اور وہ بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک دن اس کی پکڑ ضرور ہوتی ہے اور وہ تب اسے اپنا سب کچھ اسی دنیا میں چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔